اب اس کے بعد آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے 22 اور 23 سال کی عمر میں آپ کو صادق کا لقب ملتا ہے. صادق کے سچ بولنے والے ہیں. اور 25 سال کی عمر میں حضرت صدیق کبریٰ کا مال لے کر جاتے ہیں, ملک شام کی طرف مڑ کر آتے ہیں تو آپ اتنا منافع کما کے لاتے ہیں حضرت صدیق کبریٰ حیران رہ جاتی ہیں. جی شی واز امیزڈ, شی واز اسٹون, شی واز ونڈرسٹک کہ اتنا منافع آپ لے ہیں کہاں سے. انہوں نے کہا میں نے اپنے کندھوں پر کپڑا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا اور دس از دا پروفٹ. انہوں نے آدھا مال ان کو دے دیا اور بعد میں شادی ہو گئی انہیں عورت صدیق کبریٰ سے. تو اب 25 سال میں ان کو پھر امین کا, ٹرسٹ وردی, صادق, ٹروتھفل, ہمارا جو دفعہ 61 ہے اور 62 ہے آئین پاکستان کا آج کل, تو اس میں وہ صادق یعنی ٹروتھفل اور امین ٹرسٹ وردی ثابت ہو گئے. 25 سال کی نوجوان, یہ واز ہینڈسم یوتھ آف ہز ٹائم. اس کے بعد شادی کے بعد پھر آپ 40 سال کے 33 سال کی عمر میں غار حرا میں چلے گئے. اور غار حرا اگر آپ جائیں تو دیکھیں وہ بڑے دور جگہ ہے, مکہ سے 3-4 کلومیٹر دور ہے, اوپر بڑا اوپر ہے. وہاں بیٹھ کر میڈیٹیشن کی, دنیا پر سوچا کہ واٹ از لائف. اب یہ کرنل صاحب کا پہلا فکر ہی میرا خیال ہے یہی تھا. مجھے یاد ہے کہ لائف کیا ہے. جانوروں کی لائف جو آیا گیا مر گیا, اس کا تو دوبارہ آنا, ریزریکشن ہونا, موت کے بعد منل باسن موت, وہ تو جانور تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے وہ دوبارہ آئیں گے, انسان کا لکھا ہے. تو اب وہاں پر جب آپ نے آ کر 37 سال کی عمر میں چلے گئے, 3.5 سال چلا کاٹا, اور پھر مڑ کر جب آئے تو اسلام کا نعرہ لگایا ہے جی, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو دس واز یور پروفٹ. پھر وہاں سے شروع ہوتی ہیں 13 سال کچھ مہینے مکہ میں رہے, کچھ آدمی مسلمان ہوئے 40-50, اور اس کے بعد پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی. ہی ہیڈ ٹو مائیگریٹ. عرب میں وہ پہلی اور آخری اتنی بڑی ہجرت تھی جو 650-500 میل دور مکہ سے مدینہ گئے. وہاں پر پھر حالات سخت کیے, وہاں پر آپ نے پھر اپنی فوجی زندگی شروع کی. 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوتی ہے اور پھر آخری جنگ ہوتی ہے آخری جنگ ہوتی ہے فتح مکہ اور غزوہ موتا. کرنل صاحب کو زیادہ یاد ہے اکیڈمی میں, لیکن میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. تو یہ 87 جنگیں. تو he had fought 87 wars during a period of 6.5 months. Every 28 day was a declared war day. What is war? کرنل صاحب سے پوچھو, میں نے وار نہیں دیکھی ہے. تو اس وار میں آپ نے سوائے تھوڑا سا آپ کو دھچکا لگا جنگ احد میں 3 ہجری میں, باقی he had won all the wars. تو ہر 28 دن بعد جنگ کرنا جنرل ماؤ زے تنگ نہیں کر سکا, جنرل نیپولین نہیں کر سکا, جنرل چنگیز نہیں کر سکا, جنرل لالاکو نہیں کر سکا ہے جی, اور جنرل لینن نہیں کر سکا, اسٹالن نہیں کر سکا, ہٹلر نہیں کر سکا. تو 28 دن بعد کافر آتے ہیں, یہودی آتے ہیں, کمان جنگ کا تبل بجا دیتے ہیں. تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا, آپ نے ان کو فتح کیا. تو جو دے جسے کرنل صاحب نے فرمایا کہ جو دے مسلسل میں دنیا کے چند چیدہ انسان آگے بڑھے, جن میں ہمارے پیغمبر اسلام میرے خیال میں اور تمام مسلمان ٹاپ پر. ہی از ایٹ دا ٹاپ, ایٹ دا پیک, ایٹ دا ہیڈ, ایٹ دا ماؤنٹ ایوریسٹ. نہیں کوئی پہنچ سکا. آئی واز افیکٹڈ بائی دا لائف آف دا پروفٹ. دیٹ از وائی آئی روٹ. اس میں 48 پیجز ہیں اور 16 پیجز کی ایک نظم میں نے لکھی ہے انگریزی میں. کرنل صاحب ول اپریشیٹ. آپ بھی پڑھیں. انگلش میں نظم لکھی ہے پیغمبر کی زندگی پر, اور آخری صفحہ آج آپ پڑھیں رات کو, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہو واز دا پروفٹ.
اب آتے ہیں انسانی زندگی کے بارے میں، جو کنر صاحب نے فرمایا کہ لائف جو ہے اس کا جو ہے تھیم کیا ہے یا اس کا مدعا کیا ہے. تو اب جانوروں انسانوں کی لائف میں تھوڑا سا بریف ہے، ذرا پڑھ لوں گا تو ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. تو یہ میں نے لکھا تھا تھیم سگنیفیکینس آف ہیومن لائف. اینیمل لائف کو تو آپ اس کو علیحدہ کر دیں، ڈسکارڈ کر دیں. ویئر ایز ہیومنز اینڈ انگریزی سمجھتے ہیں آپ جی سارے تقریباً. ویئر ایز ہیومنز اینڈ اینیملز اکن اینڈ یونیفارم ان فزیولوجی اینڈ کیمسٹری، سب برابر ہیں. ان کو ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، پوسٹ ہے، فلیش ہے، بونز ہے، ایک آواز حمزہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. They are bestowed with all required natural qualities and power. خدا نے سب کو، جانوروں کو، انسانوں کو ایک پاور دی ہے. Their physical, chemical and anatomical control sex needs are exactly same and equal. برابر ہیں. The only and single، یہ انہوں نے پہلا فکرہ یہ بتایا، اس کو میں نے پہلے لکھ دیا. دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کنر صاحب یہ کہیں گے کہ انسان اور جانور کا کیا ہے. The only and single difference and distinction amongst them، جو ڈفرنس ہے pertains to their mental and intellectual status، ان کا کیا اسٹیٹس ہے. whereas humans are social animal، حیوان ہے ناطق انسان، animal and animals are non-social animal، حیوان مطلق ہے. this بچوں کے لیے this natural distinction has been carried over since the birth of mankind and humankind and shall be carried over till the termination of this world. Whereas humans possess brain، انسانوں کے پاس، and control their physical activities، brain control کرتا ہے، and worldly affairs، while animals، جبکہ جانور possess instinct، جبلت، سمجھتے ہیں جبلت، عادت، قدرتی عادت، that controls their physical action and sensation and temperament. And instinct کیا ہے؟ instinct کیا ہے؟ جبلت کیا ہے؟ is a naturally granted sense، جبلت، اور habit، عادت. Their habits are derived out of their instinct. انہوں جبلت سے ان کی عادتیں بنتی ہیں. دیکھنا، چھونا، چکھنا، کرنا، کھانا. مثلا اونٹ ہے، اس کی عادت ہے وہ 40 فٹ اوپر سے براؤز کرتا ہے ہمارے درختوں کو، BROW ہے، براؤز. اور جو دوسرے پرندے چرندے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ، دوسری چیزیں ہیں، وہ گریز کرتی ہیں زمین سے، وہ دے آر گریزر اینڈ دے آر براؤزر. یہ ان کی عادت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اور ان کے بدن کے مطابق ہے. Their habits are derived out of their instinct and each group class of animals possess different and distinct habits. ہر گروپ جو اینیمل کا ہے وہ مثلا شیر ہے، گائے ہے، گیدڑ ہے، کتا ہے، جانور ہے، مختلف ان کی گروپس کی عادتیں ہیں. And therefore adopt their respective animals، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق وہ ڈالتے ہیں. In addition، whereas ecology and environment، ماحولیات play vital role towards habits and actions both for mankind and animal kind. The animal life is sans any motive. انسانوں کو انہوں نے پہلے فکرہ ہی کہا. دو میں نے پہلے لکھ دیا، مجھے الہام ہو گیا، مجھے نہیں پتا یہ اس کا کہیں گے انسان اور جانور کا. دی اینیمل لائف از sans any motive، ان کا کوئی موٹو نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی ڈکٹر، بٹ رادر اٹ از اے کنٹینیوس سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ. جمنا، پیدا ہونا، اور اس کا ایک سائیکل ہے ان کا، پرندوں درندوں چرندوں کا. اینڈ اے اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ فزیکل سروائیول اینڈ فار جنریٹنگ اینڈ پروموٹنگ دیئر آفسپرنگ، چلڈرن پیدا کرنا، بچے. ہینس ایچ پیئر آف اینیمل، برڈ اینڈ انسیکٹ، ہر ایک ان کا جو جاندار ہے، اس کا جو جوڑا ہے، وہ اپنے بچے پیدا کرتا ہے. اٹیننگ دیئر ایڈلٹ ایج، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور انسان بہت تک نہیں چھوڑتا بچوں کو. یہ فکر ہے، یہ ڈفرنس. جانور جو ہے اپنے بچوں کو جب بڑے ہو جاتے ہیں، مرغی کے بچے، تو بطخ کے بچے، اور وہ شیر کے بچے، اور وہ گیدڑ کے بچے، اور کتے کے بچے، اور بلی کے بچے، وہ کہتے ہیں جاؤ دفعہ ہو جاؤ، آئی ڈونٹ ہیو اینی لنک ود یو. جانور اور انسانوں میں انسان کہتا ہے میرے پوترے، دوترے، پڑ پوترے بہت تک زندہ رہے، کیا مطلب.
ٹل دا ڈے آف ریزریکشن. یہ فرق ہے انسان اور اینیمل میں. اگر کسی نے آپ کو نہیں سکھایا تو آپ بھی سیکھ لیں. ایک جانور آپ دیکھیں, وہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں نا, جب بڑے ہوتے ہیں مرغی چلی جاتی ہے, ساری عمر نہیں ملتا ہے. جانور جدا ہوتے, دے پارٹ فرام ایچ ادر, دے نیور میٹ اگین. کبھی کبھی مل لیں لیکن مشکل ہے, وہ نہیں ملتے. طوطا ادھر چلا جاتا ہے تو وہ دوسرا ادھر چلتا ہے, بچے ادھر اڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ حیوان ہے ناطق شعور والا ہے کہ میرے پوترے پڑ پوترے بڑ پوترے, میرے ڈسینڈنٹ, میرے سکسیسر پیدا ہوتے رہیں, جنریٹ ہوتے رہیں اور قیامت تک میرا نام چلتا رہے. جبکہ ان کو اپنے نام کی ضرورت نہیں ہے. پرندوں درندوں چرندوں, ان کو اپنی شہرت کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ تھوڑی سی لائف ہے, کسی کی 15 دن ہے, کسی کی 15 منٹ ہے, کسی کی 15 سال ہے, کسی کی 100 سال ہے. پرندوں درندوں سے اتنی ہوتی ہے. تو یہ ہے انسان اور حیوان کا بنیادی اور نیچرل فرق. اور بٹ دا لیونگ اینیمل سسٹم amongst mankind is انسانوں کا ڈفرنٹ ہے. دے پروڈیوس دیئر چلڈرن. انسان چلڈرن پیدا کرتے ہیں, ٹیم اینڈ ٹرین دیم. ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, ان کے ماں باپ دادا سارے, تو ٹرین ان کو کرتے, ایجوکیٹ کرتے ہیں, اینڈ میک دیم دیئر انہیریٹرس, اور ان کو اپنے ورثاء بناتے ہیں, سکسیسر. They desire and act to maintain and sustain their respective generation and clan, tribe, اپنے خاندان, اپنے ڈائنیسٹی, اپنا کلان, اپنا نسب حسب کو برقرار رکھنے کے لیے انسان اپنے اولاد کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے اور سکسیسر ہونا چاہتا ہے. ٹل دا اینڈ آف دس ورلڈ, یہ آخری زندگی تک رہے گا. دے آلویز بوسٹ اباؤٹ their respective clan. ہمیشہ انسان اپنی خاندان اور اپنی جنریشن اور اپنے سائیکل پر پراؤڈ ہوتا ہے, مغرور ہوتا ہے. whereas their human life is quite limited. انسان کی زندگی جو ہے بہت شارٹ ہے. ہمارے پاکستان کی ایوریج لائف جو ہے, کرنل صاحب جانتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ 58 ایئرز ہے, اور بعض کہتے ہیں 52 ایئرز ہے. دس از دا شارٹیسٹ لائف. دنیا میں بہت کم عمر ہے, اور زیادہ ہے 60-70 سال زندگی ہوتی ہے. ہم اوور ایج ہیں تو قدرتی تحفہ کے طور پر زندہ ہے, لیکن ایوریج عمر جو ہے وہ یہی 60-70 سال ہے. تو quite limited, short, and has since been granted only once. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے, یہ once for all ہے, once for life ہے, once for world ہے, اور its death is bound, and that death is invincible, and so far no prophet reformer اور اپاسل. اور یہ جو ڈیتھ ہے یہ ناقابل وہ ہے, کانکریبل نہیں ہے, انوینسیبل, اور یہ قابل فتح نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے سارے پیغمبر, دنیا کے سارے اوتار, دنیا کے سارے فلاسفر اور مذہبی رہنما اور سائنسدان موت کو فتح کرنے کے لیے فیل ہو گئے. They have altogether failed to conquer death, because death has to come sooner or later to every human being, whether he is of any status. تو اب یہ ہے کہ اس زندگی کو, جیسے کرو صاحب نے پہلے ہی 2 فقرے کہے تھے, حاصل کرنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. تو اب دنیا کے بڑے فلاسفر جتنے گزرے ہیں, پیغمبر گزرے ہیں, تو ڈیتھ ان کو آئی ہے, اور کسی نے ڈیتھ کو کانکر نہ کر سکا. تو اب اس زندگی کو نارملی اور اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں اپنے چند کوالٹیز, انسانی قواعد جسمانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اپنے برین سے. برین از دا پویٹل, بنیادی فوکل وہ فرکرم ہے انسانی زندگی کا. برین آرڈرز ٹو دا فزیکل باڈی, اور فزیولوجیکل
chemical and physical works and activities. اور برین کو نکال دیا جائے تو انسان ڈمی ہے، جانور ہے، وہ سوچ نہیں سکتا. ہی از ناٹ تھاٹ فل، ہی از ناٹ پاؤنڈرفل، ہی از ناٹ، وہ اس کی امیجنیشن نہیں رہتی، اس کا مقصد نہیں رہتا. تو اس لیے یہ میں تھوڑا سا رات کو مجھے یاد آ گیا تو میں نے 12-1 بجے لکھا تھا. اور آل آف دیم لیوڈ اینڈ ڈائڈ، یہ میں نے لکھا ہے کہ اس میں تمام جو دنیا کے فلاسفرز ہیں وہ دے آل آف دیم لیوڈ اینڈ دین ڈائڈ. اب therefore we must invariably avail of each and every moment of this worldly life as it is granted only once. کہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ایک دفعہ ملتی ہے، والدین بھی ایک دفعہ ملتے ہیں، باپ دادا بھی ایک دفعہ ملتے ہیں، اور پڑوسی بھی ایک دفعہ ملتے ہیں. تو ان سے جتنے یہ ریسورسز ہیں آپ کے پاس ارد گرد، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ سے تعلیم حاصل پہلے کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پیغمبر اعظم 6 سال تک اپنی ماں سے تعلیم حاصل کی. تو جو ماں ہے، جو مدر ہے، دنیا کی عظیم ہستی ہے. تو میں جو بڑا پھگواڑی میں پیدا ہوا تو میری ماں تو انگوٹھا چھاپ تھی، لیکن اس نے مجھے یہ ٹرین کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کیا اور مجھے پڑھایا، سکھایا، لکھایا، جو بھی ہے. تو مدر از دا فرسٹ ایور یونیورسٹی ان یور لائف. ماں زندگی کی پہلی یونیورسٹی ہے جو آپ کو پہلا سبق پڑھاتی ہے. پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کو طوفان سے، بارش سے، گرد سے اور بیماریوں سے بچاتی ہے. تو پہلی یونیورسٹی ہماری ماں ہوتی ہے. تو اس سے بعد پھر والد آگے جاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ تعلیم دلاتا ہے، وہ اسکولوں کالج میں داخل کرتا ہے، تو انسان آگے بڑھتا ہے. اس لیے میرا جو ذاتی تجربہ یہی ہے کہ آپ زندگی کے ہر مومنٹ کو، ہر لمحے کو، کیونکہ ٹائم میں نے لکھا ہے ونس گان کین نیور بی ریگینڈ اینڈ کاٹ اگین. ایک دفعہ ٹائم چلا گیا، واپس نہیں آتا. تو ٹائم کے ہر لمحے کو آپ حاصل کریں. کرنل صاحب کو پتا ہے پروورب، کیچ دا ٹائم فرام دا 4 لاکس. یہ اگلے جو بال ہے نا، ان سے پکڑو ٹائم. پچھلے بال سے ٹائم نہیں ملتا، پچھلے سے پکڑو ٹائم بھاگ جائے گا. ٹیک دا ٹائم فرام دا 4 لاکس، اگلے بالوں سے پکڑو. تو یہ ہے زندگی کا مفہوم کہ ٹائم کی قدر جس نے نہیں قوموں نے نہیں کی. آج ہم پاکستانی قوم پریشان ہے، حیران ہے، فرسٹریٹ ہے، ڈپریسڈ ہے، ڈسکریجڈ ہے، ڈسگسٹڈ ہے. کیوں؟ ہم نے ٹائم کو، ہم نے وقت کو، ہم نے زمان کو پکڑا نہیں ہے. زندگی ہے اگر 70 برس تو 35 برس تو آپ نے سو کر گزار دی. باقی 35 برس میں پھر آپ کے روایت دن کو آپ کام کرتے ہیں، لوازمات ہیں، کھانا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. ادھر آدھا وقت آپ ادھر گزار دیتے ہیں. تو کون سا وقت رہ گیا؟ 70 سال میں ایک رفلی اسپیکنگ 1/4 رہ گیا. 24 سال رہ گئے. تو 24 سال بھی اگر ہم کام نہیں کرتے ہیں برخوردار، تو پھر کیا زندگی کو منہ دکھائیں گے آگے؟ تو اب یہ ہے کہ وقت کے بارے میں تھوڑا سا، کرنل صاحب زیادہ بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ فوجی افسر ہیں، اور یہ فوج کے لوگ، میں آئی ایم سن آف اے سولجر. میرے والد صوبیدار صاحب تھے، فوج کے ریٹائر تھے، پھر وہ ترکی چلے گئے، وہاں ڈپٹی انٹیلیجنس کے افسر تھے ترکی میں، انقرہ میں. تو اب یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ فوجی لوگ جو ہیں وہ ٹائم کے اکثر پابند ہوتے ہیں. ہمارے قائد محمد علی جناح واز فاؤنڈر اینڈ فادر آف دس گریٹ کنٹری، ٹائم کا پابند. نائدر اے سنگل منٹ بفور، ناٹ اے سنگل منٹ.
ناٹ 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد نہیں آتا تھا. ٹائم دیا 3 بجے ٹھیک آ جائے گا. ہی وڈ ناٹ ویٹ, ہی ول ویٹ اونلی فار 5 منٹس, چلا جائے گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹائم ان سے لیتا تھا, وائسرائے ہند, اور بڑی مشکل سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ٹائم دیا. اس نے کہا I'll give you only 1 hour. مجھے بھی کنر صاحب نے 1 hour دیا ہے, میں ان کو بتا دیتا ہوں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کاظم نے, میں نے 1 گھنٹہ تمہیں دوں گا. 42 منٹس بعد تقریر ختم کر دی. انہوں نے کہا آئی گو بیک. یہ ہے تو کنر صاحب نے مجھے لمیٹڈ ٹائم دیا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے برخوردارو کہ زندگی کا نچوڑ میرا 81 سال میری عمر ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے آپ کے کنر صاحب اور آپ لوگ بھی زندہ رہیں, لیکن زندہ صحت سے اور دماغ سے اور اخلاق سے اور تہذیب سے اور تمدن سے رہیں. جانوروں کی طرح زندہ رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق کنر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم, ڈو ناٹ ویسٹ. میں نے جلدی میں لکھا ہے 10-15 منٹ میں, خدا نے بڑا دماغ دیا ہے. ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم ادروائز ٹائم شیل ویسٹ یو, ورنہ ٹائم تمہیں ویسٹ کرے گا. اگر ٹائم ضائع کر دیا, اگلے بالوں سے نہ پکڑا, پچھلے بالوں سے ٹائم نہیں پکڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب پچھتائے کیا ہوت, اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. کر صاحب تو اب یہ ہے کہ ٹائم کے بارے میں پیغمبر اعظم کی پھر مثال دیتے ہیں. کرم کی میں نے دے دی, اس دنیا میں کہا اور بھی دنیا ہزاروں کو. تو آپ نے کہا کہ لا تصب الدہر, مجھے نہیں لکھ سکا, لا تصب الدہر, دال ہے رے, دہر ٹائم کو کہتے ہیں, زمان, ٹائم, TIME ٹائم. لا تصب, اے صحابہ کرام, اے انسانوں, وقت کو برا مت کہو, وقت کو گالی مت دو, ڈونٹ ابیوز ٹائم. کیوں؟ ودارو واللہ, کہ اللہ کی مانند ہے ٹائم. ٹائم جو ہے خدا نے پیدا کیا ہے جی. ودارو واللہ یہ ہے جی. تو آپ نے کبھی ٹائم ضائع نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ ایک اور میں لکھا ہے, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کنر صاحب جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بہت بڑے امام تھے جو مصر اور شام کے علاقہ میں ان کے پیروکار ہیں. شافعی مذہب کے لوگ ہیں. یہ 4 مذہب ہیں بڑے, 5, اور ان میں یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے, الوقت سیف قاتہن, الوقت سیف قاتہن, وقت کاٹنے والی تلوار ہے. تلوار سے بچنا چاہیے نا, وقت کاٹنے والی تلوار. اور اس کے بعد سب سے عام پیغمبر اعظم کے بعد آف کورس حضرت علی کا ذکر آتا ہے. تو اب میں نے آپ کے بڑے اقوال ہیں ہزاروں لاکھوں, لیکن میں آپ کو 1-2 ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ جلدی میں نے تیار کیا ہے. حضرت علی اپنے آخری زندگی تک, جب تک وہ شہید ہوئے 40 ہجری میں, 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کا وار کیا عبد الرحمن ابن ملجم, ایک وحشی, ایک انتہائی ظالم اور کمینے آدمی نے. مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ شہید ہو گئے 21 رمضان المبارک کو. آپ ہی سکم ٹو دا وونڈیڈ وونڈس, اور وہ وفات پا گئے. دنیا کا عظیم لیڈر اور عالم وفات پا گیا. اور وفات کے وقت بھی آپ بڑے ہوشیار تھے. آپ نے کہا کہ اس عبد الرحمن ابن ملزم کو پکڑا, اس کو مارنے لگے تو آپ نے روک دیا. مقدمہ چلاؤ, اور پھر مارو, مقدمہ چلاؤ. خود مار رہے ہیں, سامنے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی فرمایا قدمہ چلاؤ, جرم کا مقدمہ چلاؤ, قتل کا. تو پھر ثابت تو ہو گیا تھا. سارے صحابہ کرام مسجد میں تو گواہ تھے سارے, جن کے سامنے اس نے چھرا چلایا تو وہ وفات پائے. ورنہ حضرت علی بہت طاقتور انسان تھے, اور وہ ان کو کسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے درجنوں جنگیں آپ نے کی ہیں, اور he was never defeated in any war. اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید تھے جو کہ he had fought about, میں نے پڑھا ہے
کہ 200 جنگیں کی اور وہ کھڑے. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں سے وقت کے سخت ترین، اردو میں نے لکھا بچوں کے لیے، پابند تھے، کبھی لمحہ تک ضائع نہ کیا، حتیٰ کہ کرن صاحب یہ سننے کی بات ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ بلوغت اور اسلام قبول کرنے کے بعد 11 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ آپ نے بلوغت اور اسلام کرنے کے بعد کبھی زندگی بھر پھر سو کبھی زندگی بھر نہ سوئے. He never felt asleep. سوئے نہیں ہے. پتہ نہیں